میں اپنے ناظرین کو تھوڑا بتا دوں کہ میں نے 23 مارچ کی قرارداد کا ذکر کیا تھا، تو جو 23 مارچ کو 4 قراردادیں پیش ہوئی تھیں، یہ جو اجلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، یہ 3 دن تک جاری رہا تھا، اور پہلی جو قرارداد تھی وہ تھی کہ ایک علیحدہ مملکت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ جو قرارداد نمبر 2 تھی، یہ عبد الرحمن صدیقی صاحب نے پیش کی تھی، جو کہ 1939 میں، یعنی کہ 23 مارچ 1940 کے اجلاس سے 1 سال پہلے قاہرہ میں ایک فلسطین کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی یہ قائد اعظم کے نمائندے کے طور پہ گئے تھے۔ انہوں نے 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد نمبر 2 ہے وہ انہوں نے پیش کی تھی، اور اس قرارداد میں یہ بالکل واضح طور پہ کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ فلسطین کے عربوں کے ساتھ برطانوی حکومت کے تصفیہ میں حد سے زیادہ تاخیر کو تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے، اور اپنی سوچی سمجھی رائے صاف اور غیر مبہم زبان میں ضابطۂ تحریر میں لاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا انتظام تدریجاً فلسطین میں نہ کیا جائے جو کہ مسلم دنیا اور خصوصاً مسلمانان ہند کو دیے گئے عہد کے روح کے منافی اور برخلاف ہو، اور 1918 کی جو جنگ عظیم اول ہے اس میں جو بھرپور مدد حاصل کرنے کے لیے جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے ان کی خلاف ورزی ہو، مزید برآں مقدس سرزمین میں بڑی تعداد میں برطانوی فوج کی موجودگی کا فائدہ اٹھانے اور عربوں کو مروب کر کے انہیں محکومی پہ مجبور کرنے کے خطرہ سے ہم خبردار کرتے ہیں، اور اس کو منظور کیا گیا۔ یہ تو 23 مارچ 1940 کی قرارداد ہے۔ اس کے علاوہ 1940 سے 1947 کے دوران آل انڈیا مسلم لیگ نے کئی دفعہ فلسطین ڈے منایا، فلسطین فنڈ قائم کیا، اور جو مفتی اعظم فلسطین تھے مفتی امین الحسینی صاحب، ان کے ساتھ بھی قائد اعظم کا رابطہ تھا، اور مفتی امین الحسینی صاحب کا ایک خط ہے جو کہ عربی میں بھی میرے پاس موجود ہے، اور یہ خط جو ہے، یہ جو جناح پیپرز ہیں، یہ جو ڈاکٹر زوار حسین زیدی صاحب نے کمپائل کیے تھے، یہ جناح پیپرز میں بھی مفتی امین الحسینی صاحب کا ایک خط موجود ہے، اور انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے یہ خط۔ اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مفتی امین الحسینی صاحب کا نہ صرف قائد اعظم سے رابطہ تھا، قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کا رابطہ جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب سے بھی تھا، ان کی کچھ تصاویر بھی ہیں قائد اعظم کے ساتھ۔ اور جو اہم ترین بات ہے، جو ڈاکٹر خالد قدومی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 اسٹیٹ سلوشن کو نہیں مانتے، کہ جب 1948 میں فلسطین کی جگہ پر، یعنی کہ فلسطین پہ قبضہ کر کے اسرائیل قائم کر دیا برطانیہ نے، تو اسرائیل کی طرف سے ایک خط لکھا گیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، جس میں کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ قائد اعظم نے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ ٹرومین، ان کو خط لکھا، اور یہ جو خط ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اس خط میں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ جو اسرائیل ہے، ہم اس کو ایک ناجائز ریاست سمجھتے ہیں، اور اس سے جو جیوز ہیں، یعنی یہودی ہیں، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں کافی تکالیف اٹھائی ہیں، ان کا بھی کوئی بھلا نہیں ہوگا، اس سے ان کی مشکلات میں اور پرابلمز میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ میں جو آپ کو قائد اعظم کا خط دکھا رہا ہوں، یہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے، یہ اس ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے کہ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح لیٹر ٹو دی امریکن پریزیڈنٹ مسٹر ٹرومین، اور اس خط کی موجودگی میں جو لوگ پاکستان میں 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ خط لکھا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے قرارداد منظور کرنے کے بعد۔ اچھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ مظلوم اقوام کی ہمیشہ حمایت کرتے تھے، وہ کشمیر کی بھی حمایت کرتے تھے، اور مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے اس کی بھی حمایت کی۔